کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سفر بن کے مکے سے مدینے کی طرف حضور کے ہمراہی بنے، ہم سفر بنے، اور یہ بڑا محبت والا واقعہ ہے۔ جب مسلمان ہجرت کرنے لگے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیجیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر ابھی ٹھہرو، ہو سکتا ہے اللہ پاک کوئی تمہیں ہم سفر عطا فرمائے۔ 4 مہینے انتظار فرمایا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 اونٹنیوں کو پالا، 4 مہینے انتظار کیا۔ یکم ربیع الاول کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے اور فرمایا ابو بکر تیاری کر لو، ہمیں ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ چنانچہ حضور کے ساتھ یہ روانہ ہوئے، مکے سے نکلے تو انداز محبت کا، عشق کا ایسا تھا کہ کبھی حضور کے دائیں جانب ہوتے ہیں، کبھی بائیں جانب، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بڑی وارستگی اور بڑے عشق سے لبریز جواب دیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے چلتا ہوں کہ حضور کی حفاظت کروں، جب مجھے دائیں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں دائیں ہو جاتا ہوں، جب مجھے بائیں سے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ادھر سے دشمن حملہ نہ کر دے تو حضور میں بائیں طرف آپ کی ڈھال بن جاتا ہوں۔ آقا جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں گھات لگائے دشمن سامنے سے میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے تو میں سامنے آ جاتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو مجھے نہ پہنچے تم پر آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں ایسا ہی چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں ایسا ہی چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور جو تکلیف آئے مجھے آئے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ پھر جب غار ثور کے قریب پہنچے، جبل ثور کے قریب، تو طے یہ ہوا کہ یہاں کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں۔ اب جن کو اللہ نے وہ مقام دکھایا ہے وہ جانتے ہیں وہ کیسی سنگلاخ پہاڑیاں ہیں، سنگلاخ راستہ ہے۔ عشق نے گوارا نہ کیا کہ وہ قدم جو عرش کے سینوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، عرش کے سینے کو جن قدموں سے ٹھنڈک ملتی ہے وہ قدم جو ہے وہ سنگلاخ راستے پہ چلیں۔ چنانچہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور تک لے جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، 1 سے 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، بڑے بڑے تھک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ثور کی اس غار تک جو ہے وہ جو سفر بڑا مشکل ہوتا ہے، قربان جاؤں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عشق پر کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے محبوب آقا کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے غار ثور تک کا سفر کیا ہے۔ جب غار میں پہنچے تو یہاں بھی انداز بڑا عشق والا ہے۔ غار کے کنارے پہ عرض کرتے یا رسول اللہ ابھی ٹھہریے، ابھی آپ رکیے۔ اندر جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، سوراخوں کو بند کرتے ہیں۔ ایک سوراخ رہ جاتا ہے، وہاں ایڑی رکھ دیتے ہیں اور التجا کرتے ہیں، درخواست پیش کرتے ہیں آقا اب تشریف لے آئیے۔ سرکار تشریف لاتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں میرے آقا اپنا مبارک سر رکھ کے آرام فرماتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک جو سوراخ کھلا ہوتا ہے اپنی ایڑی سے اس کو بند کرتے ہیں، سانپ آتا ہے، ڈنگ مارتا ہے، ڈستا ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڑی نہیں ہٹاتے بلکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ وہ آنسو بددعا والے چہرے پہ گرتے ہیں تو حضور کی آنکھ کھلتی ہے۔ سرکار پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے ڈنگ مارا ہے، اس تکلیف کی سبب سے میرے آنسو نکلے ہیں۔ یہ محبت کا انداز ہے، جان جان دے رہے ہیں، جان سانپ کے زہر کا اثر برداشت کر رہے ہیں لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ آئے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو
عرض بھی نہیں کر رہے اور ایڑی بھی نہیں ہٹا رہے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے یار غار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا انداز تھا۔